تو مصنف نے قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد پھر مصنف نے ان 4 اقسام کی علمی قیمت بیان کی ہے۔ ان 4 قضایا میں سے سب سے عمدہ، سب سے اہم وہ قضیہ محصورہ ہے، اور سب سے کم تر قضیہ قیمت میں وہ قضیہ طبیعیہ ہے۔ قضیہ محملہ اس کی ریپیئرنگ کر کے بعد تعویل مصنف نے اس کو محصورہ کے باب میں درج کر لیا ہے۔ اور جو قضیہ شخصیہ ہے صرف قانون میں استعمال نہیں ہو سکتا، سینٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے ذریعے قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ کسی قاعدہ اور قانون کو قضیہ شخصیہ کے صیاغت میں، ڈیزائن میں آپ بیان نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں قضیہ شخصیہ تاریخ میں، فضائل میں، جج کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے یہ قضیہ کارآمد ہے، استعمال ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، قیاس میں یہ صغرا کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قضیہ شخصیہ دلیل کے 2 مقدمے ہوتے ہیں، صغرا اور کبرا۔ صغرا کی جگہ پہ قضیہ شخصیہ استعمال ہو سکتا ہے، کبرا کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا، اور دلیل کی مرکزی پاور کبرا ہے، صغرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یہ ہے جی ان 4 قضایا کی علمی حیثیت۔ اور علمی حیثیت بیان کرنے کے بعد اب کہاں سے شروع کروں بھائی؟ اور یہ جو محصورات ہیں، علیکم السلام، جو محصورات ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ محصورات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ یہ 4 قسمیں محصورہ کی کیسے بنی ہیں؟ کم اور کیف ان دونوں کو مد نظر رکھ کے۔ کم کسے کہتے ہیں؟ کلیہ جزیہ۔ کم کا کیا مطلب؟ مقدار۔ کم یعنی بھی ہے، مقدار۔ اچھا، مقدار، کمیت، کمیت، مقدار۔ اور کیف موجبہ، سالبہ، ایجاب اور سلب۔ تو قضیہ محصورہ میں حکم ہوتا ہے موضوع کے خارجی افراد پر، ٹھیک، اور باقاعدہ 7 افراد کی مقدار کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بھئی وہ کتنی افراد ہیں جن پہ یہ حکم لگایا گیا ہے، تمام ہیں یا بعض ہے؟ تو قضیہ محصورہ میں چونکہ حکم افراد پہ ہوتا ہے اور ساتھ میں افراد کی مقدار بھی معلوم ہوتی ہے، اس لحاظ سے قضیہ محصورہ کے اندر کمیت کو دخل ہے، کمیت کا بیان دخل رکھتا ہے۔ اور پھر لا محالت قضیہ جو ہے یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، تو کمیت اور کیفیت دونوں ملائیں گے تو محصورے کتنی بن جائیں گے؟ 4۔ موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ کون سا ہے؟ کیفیت جس کی ایجاب ہو اور حکم اس کے جمیع افراد پر لگا جائے۔ سالبہ کلیہ، کیفیت اس کی سلبہ ہے اور سلب جو کیا گیا ہے موضوع کے جمیع افراد۔ اور اگر ایک بھی فرد رہ جائے جیسے سلب نہیں کیا گیا تو سالبہ کلیہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ موجبہ جزیہ، کیفیت قضیہ کی موجبہ ہے اور اسناد جو دیا گیا ہے وہ موضوع کے بعض افراد کی طرف دیا گیا ہے۔ اور سالبہ جزیہ، قضیہ کی کیفیت سلب ہے اور سلب جو کیا گیا ہے معمول کو موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک نقطہ
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو کلیہ ہے، چاہے وہ کلیہ مجبے کا ہو یا سالبے کا ہو، کلیے میں جمعی افراد ملحوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جمعی افراد ملحوظ ہوتے ہیں. اسناد دیا ہے تو اسناد دینے میں جمعی افراد ملحوظ ہیں. سلب کیا ہے تو سلب کرنے میں جمعی افراد ملحوظ ہوتے ہیں. جمعی افراد ملحوظ ہوتے ہیں کلیے میں، چاہے وہ موجبے کا ہو چاہے وہ سالبے کا ہو. کلیہ سائڈ پر. اب جزیے کی طرف آ جاؤ. جزیے میں حکم ہوتا ہے بعض افراد کی طرف، چاہے وہ اسناد کا ہو یا سلب کا ہو. جزیے میں حکم بعض افراد. ہاں، جزیے میں ملحوظ بعض افراد ہوتے ہیں. توجہ ہے، جی جزیے میں کتنے افراد ملحوظ ہوتے ہیں؟ بعض. اب ان بعض کی طرف آپ نے اسناد دیا ہے یا اس محمول کو سلب کیا ہے. مہم یہ کہ ملحوظ آپ نے بعض افراد رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، بعض افراد جو آپ نے ملحوظ رکھے ہیں، جب لفظ بعض بولا جائے گا تو آٹومیٹکلی دوسرے بعض سائڈ پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرے بعض ایک الگ مجموعہ ذہن میں تصور میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہو گئی بات. تو قضیہ جزئیہ میں جن بعض افراد کو ملحوظ رکھ کے اسناد دیا گیا یا سلب دیا گیا ہے، بس یہی بعض ہی ملحوظ ہوتے ہیں. جو دوسرا مجموعہ بعض کا ہے جس کا تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ملحوظ نہیں ہوتا. وہ ملحوظ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہی محمول جس کا آپ اسناد دے رہے ہو یا سلب کر رہے ہو، اس محمول کا ان کے ساتھ بھی تعلق ہو، لیکن چونکہ ملحوظ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو بولا جاتا ہے مسکوت عنہ. کیا بولا جاتا ہے؟ مسکوت عنہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے سکوت کیا ان سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ اس محمول کا ان کی طرف بھی اسناد ہے یا نہیں ہے. اسناد ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھا ہی نہیں ہے. مثال سنو اس کی. بعض الحیوان انسان ساتھ کا ایک آزبہ کر دیا. بعض حیوان کیا ہے جی؟ انسان ہے. اچھا، ذہن میں یہ کون سا مجموعہ آ رہا ہے حیوان کا؟ زید، بکر، خالد، یہ وغیرہ، یہ مجموعہ ذہن میں آ گیا نا جن کی طرف آپ نے. اچھا، ایک مجموعہ اور بھی ہے، تصور میں آ گیا وہ. ٹھیک ہے، 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. آپ کہیں گے کہ وہی وہ بھی ملحوظ ہیں. بعض الحیوان انسان، اور اس بعض الحیوان سے ایک مجموعہ ذہن میں آ گیا، ان کے لیے کیا ہے؟ انسان کا اسناد ہے. وہ جو دیگر بعض ہیں جن کا تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی ملحوظ ہیں، ان کی طرف انسان کا اسناد نہیں ہے. بھئی وہ جو دیگر بعض کا تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، مانتے ہیں کہ ان کی طرف انسان کی نسبت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ملحوظ نہیں ہے، مسکوت عنہ ہے. جب ملحوظ رکھو گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کنفرم ہو جائیں گے کہ اسناد ہے یا اسناد نہیں ہے. مسکوت عنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسناد کے ہونے اور نہ ہونے کو کلیئر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے فیصلہ دے دیتے ہو، مسکوت کی بجائے ملحوظ کے درجے میں لے آتے ہو ان کو، ٹھیک ہے، مسکوت کی بجائے ملحوظ کے درجے میں لے آتے ہو. بعض الحیوان انسان، جو دوسرا مجموعہ ہے بعض الحیوان کا جو کہ انسان نہیں ہے، ان کو آپ مسکوت کی بجائے کس درجے میں لے آتے ہو؟ ملحوظ کے درجے میں. تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت آپ کہتے ہو نا بعض الانسان حیوان، انسان کے ہی 2 مجموعے کر دیتے ہو. ایک مجموعے کو کہتے ہو بعض الانسان حیوان یا بعض الانسان ناطق. تو ایک دوسرا مجموعہ جب لفظ بعض بنا تو مجموعے 2 ہو جائیں گے. لفظ بعض ہمیشہ 2 مجموعے بنا دیتا ہے. تو بعض الانسان ناطق جب آپ نے کہا، اگر آپ کہتے ہو مسکوت تو پھر یہ تمہارا قضیہ صادق ہے. بعض الانسان ناطق یا بعض الانسان حیوان، یہ قضیہ تمہارا صادق بنے گا. کب؟ اگر دوسرے بعض کو مسکوت کے درجے میں رکھتے ہو، اور اگر دوسرے بعض کو ملحوظ کے درجے میں رکھتے ہو تو پھر تمہارا یہ قضیہ کاذب ہو جائے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ بعض انسان حیوان نہیں، کلو انسان حیوان ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ انسان سارے حیوان ہیں یا آدھے حیوان ہیں؟ سارے حیوان ہیں. قضیہ کیا بننا چاہیے؟ کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان. یہ بننا چاہیے. اور اگر بنا دو بعض الحیوان بعض الانسان حیوان، غلط کاذب ہے. کاذب ہو جائے گا. مصنف کہتے ہیں کاذب تب ہوگا جب بعض کا کام ہے آ کے دو مجموعے بنا دینا. ٹھیک، ایک مجموعہ تم نے ملحوظ رکھا اور اس کی طرف اسناد دے دیا بعض الانسان حیوان. جو دوسرا بات ہے نا، اگر اس کو مسکوت رکھو گے تو یہ صادق بن جائے گا، اس کو ملحوظ رکھو گے تو یہ کاذب ہو جائے گا. اور مصنف کہتا ہے قضیہ جزیہ میں جو دوسرا مجموعہ ہوتا ہے وہ ملحوظ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مسکوت ہوتا ہے. جب مسکوت ہوتا ہے تو اب تمہارا قضیہ بعض الحیوان انسان یہ بھی صادق ہے، بعض الانسان حیوان یہ بھی صادق ہے. کیونکہ آپ نے جب بعض الانسان کر کے انسان کے دو مجموعے بنا دے، ایک مجموعہ آپ نے ملحوظ رکھا، دوسرا مجموعہ آپ نے مسکوت رکھا. جب دوسرا ہے ہی مسکوت تو مسکوت کا مطلب یہ ہے کہ حیوان ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہی ہے نا. تو ہے ہی وہ مسکوت. جو چونکہ وہ مسکوت ہیں، آپ نے صرف جن کو ملحوظ رکھا ہے، یہ محمول ان کے لیے ثابت ہے، قضیہ صادق ہو جائے گا. اگر دوسرے کو بھی ساتھ میں ملحوظ کر لو گے تو پھر ملحوظ رکھ کے کہو گے کہ بعض جو ہے وہ انسان سا حیوان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بعض ملحوظ رکھے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان حیوان نہیں ہے. انسان ہے حیوان نہیں ہے. قضیہ کاذب، یہ بھی کاذب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جزیہ میں ہمیشہ جن کی طرف اسناد ہے وہی مجموعہ افراد کا ملحوظ ہوتا ہے. اور لفظ بعض جب آ کے موضوع کے دو حصے بناتا ہے، لفظ بعض ہمیشہ آ کے موضوع کے دو حصے کر دے گا، دو گروپ کر دے گا. ٹھیک. دوسرا گروپ جو ہے اس کو آپ ملحوظ کا درجہ نہیں دے سکتے. وہ کس درجے میں ہوتے ہیں؟ مسکوت کے درجے میں ہوتے ہیں. مسکوت کے درجے میں ہونے کی وجہ سے پھر جس مجموعے کو آپ نے ملحوظ رکھا ہے اس کا اسناد ان کے ساتھ توازن یا تقابل نہیں کھائے گا، آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. اس محمول کا جس کا آپ نے اس ملحوظ مجموعے کی طرف اسناد دیا ہے، اسی محمول کا اس دوسرے مسکوت والے کی طرف اسناد ہے نہیں ہے، وہ بات شامل تحقیق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب خبر کیا ہوتی ہے یا تعمیل الصدق والکذب، اور اس کی کیا کرنی ہے آپ نے؟ تحقیق. تو اگر تحقیق میں آ جائے قضیہ محصورہ جزئیہ تو آپ جزئیہ میں فوراً جیسے ہی دوسرے مجموعے کو ملحوظ رکھیں گے تو آپ کا یہی مجموعہ موضوع ہی آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. تحقیق کی منزل آگے نہیں چل سکے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے دوسرا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسکوت ہوتا ہے، ملحوظ نہیں ہوتا. تو آپ کا موضوع کیا ہو جائے گا؟ ساتھ کا. تو آپ اس کی تحقیق شروع کر دیں کہ جس معمول کا اسناد دیا گیا ہے یہ ثابت ہے اس مجموعے کے لیے، ثابت نہیں ہے تو کنفرم کرنے کی تحقیق میں داخل ہو سکتے ہیں. اچھا، ضابطہ کیا ہے؟ یعنی کہاں ہم جو اس کو ملحوظ کر سکتے ہیں اور کہاں ملحوظ نہیں کر سکتے؟ قانون یہ ہے جو ملفوظ ہے وہ ملحوظ ہے، جو غیر ملفوظ ہے وہ مسکوت ہے. بس جس کے بارے میں آپ نے زبان نہیں کھولی وہ مسکوت ہے. یہ قاعدہ ہے. زبان ہی نہیں کھولی اور پھر ملحوظ بھی ہو گیا. پھر حتماً جزئی جو بھی قضیہ ہوگا تو بعض تو غیر ملحوظ ہوں گے. ہمیشہ لفظ بعض جب بھی آئے گا، لفظ جزیہ جب بھی آئے گا، جزیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دو گروپ. ٹھیک ہے نا. اور ایسا بھی کر سکتے ہیں یعنی ہم قضیہ جزیہ بولیں اور بعض جو ہے مسکوتانہ ان کو ملحوظ بھی کریں، یہ نہیں ہو سکتا. جو دوسرے بعض آپ کے موضوع میں ملفوظ میں شامل نہیں ہے، جو ملفوظ میں شامل نہیں ہے وہ مسکوت اندر ہے، ان کو آپ ملحوظ نہیں کہہ سکتے. ملحوظ کرنے کے لیے آپ ان کو تکلم میں لے آئیں گے. جب تکلم میں لے آئیں گے تو پھر آپ ادھر بعض ہٹائیں گے تو شامل ہوں گے. اگر بعض رکھیں گے تو وہ شامل نہیں ہوں گے، لوگ تو بنے گے. ہاں. پھر یہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب دو گروپ بنائے ہیں تو دو گروپ بنانے کے بعد اس کے محمول کی اس کی طرف نسبت دے دو، جو دوسرا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھو اور اس کے محمول کی اس کی طرف نسبت دے دو. مثلا بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان لیس بھی انسان. اب بعض حیوان کے اوپر لفظ بعض داخل کر کے حیوان کے دو گروپ بنا دیے. ایک گروپ کو آپ نے کہا
کیا کہا؟ انسان. دوسرے کو کیا کہا؟ لیسا بھی انسان. دونوں کے محمول کا آپ جو ہے تلفظ کرو تاکہ دونوں جو ہے وہ کیا ہو جائیں؟ ملحوظ ہو جائیں. تو آپ صرف بعض الحیوان انسان جس کا آپ نے تلفظ کیا ہے وہی ملحوظ ہوگا. جس کو آپ نے تلفظ نہیں کیا ہے، جو ملفوظ نہیں ہے، وہ ملحوظ بھی نہیں ہے، وہ مسکوت ہے. وہ دوسرا بعض جو ہے حصہ حیوان کا وہ انسان کی نسبت ان کی طرف ہے، انسان کی نسبت ان کی طرف نہیں ہے، مسکوت ہے بھائی. ملحوظ رکھو گے تو ملفوظ ہو جائے گا. بعض الحیوان لیسا بھی، یا دونوں کو ملفوظ کرو اگر ملحوظ کرنا چاہتے ہو. دونوں گروپ جو ہے موضوع کے دونوں گروپ ملفوظ کرو تاکہ دونوں مجموعے جو ہے کیا ہو جائیں؟ افراد کے ملحوظ ہو جائیں. گروپ ایک ملفوظ کرتے ہو، دوسرا گروپ جو ہے آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہوا ہے، اس کو آپ ملفوظ نہیں کرتے ہو تو مسکوت رہے گا. آپ مسکوت کہو گے، ملحوظ نہیں کہو گے. لیکن جو ملفوظ کیے ہیں ہم نے بعض کو وہ تسلیم ہیں. ہاں جی، وہ حکم میں شامل ہے. تسلیم ہے. ان کی طرف آپ کا محمول کا اسناد سلبی یا ایجابی جو بھی ہے وہ مورد اسناد میں آ جائے گا. صحیح. لہذا بعض الانسان ناطقن، یہ قضیہ تمہارا صادق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان کے جب دو مجموعے آپ نے بنائے تو دوسرا مجموعہ مسکوت ہے. تو بڑا میں بڑا نزاع تو یہاں ہے. تو بڑے میں بڑا نزاع تو یہاں ہے کہ بعض افراد اس کو ملحوظ رکھیں، بعض مسکوت رکھیں. تو آپس میں نزاع کر کے یہ کاذب ہے، وہ کہیں گے یہ صادق ہے. کون سا بتا؟ مثلا ہم ایک قضیے کو رکھتے ہیں بعض کو، اور بعض لوگ ایسے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو مسکوت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے نزدیک جو ملحوظ رکھتے ہیں ان کے نزدیک کاذب ہو جائے گا، جو ملحوظ نہیں رکھتے مسکوت رکھتے ہیں ان کے طرف صادق ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. جس وقت تحقیق کی جاتی ہے نا کسی قضیے کی، تو اس وقت اس متکلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ہی قضیہ ہوتا ہے. اگر متکلم کی غیر کی، جب متکلم دو ہو جائیں گے تو موضوع دو ہو جائیں گے. ایک بار اس کی کلام موضوع بنے گی، ایک بار اس کی کلام موضوع بنے گی. اس کی الگ تحقیق ہوگی، اس کی الگ تحقیق. دو جملوں کا متکلم واحد کیسے؟ پھر برابر کیا کتاب میں آ جائے جزیہ، تو اگر ہم پڑھنے والے تو کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا. اگر کوئی ملحوظ سمجھے گا تو اس کے نظر میں تو کاذبہ ہو جائے گا، اگر کوئی مسکوت سمجھے گا تو اس کے نظر میں صادق ہو جائے گا. وہی قانون دے رہا ہے. جب لفظ بعض آپ نے لگا دیا تو آ کے موضوع کے جو افراد ہیں ان افراد کو دو مجموعے کے اندر بانٹ دے گا. ٹھیک ہے؟ جب دو مجموعے بنا دے گا افراد کے تو ایک مجموعے کی طرف اس محمول کا اسناد ہوگا. ٹھیک. دوسرا مجموعہ جو ہے وہ اس کے تکلم میں مسکوت انہو ہے، لہذا اس کے بارے میں آپ تحقیق اس متکلم کی کلام قرار دے کر نہیں قرار دے سکتے، یا اس متکلم کی اس دوسرے مجموعے کو مراد سمجھ کے اس کی تحقیق نہیں کر سکتے. اگر اس کی آپ تحقیق کرنا چاہتے تو اپنی طرف سے اس کی مراد کے ساتھ اس مجموعے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. متکلم کہہ سکتا ہے بھائی میں مسکوت ساکت ہوں اس مجموعے سے، اس کی طرف بھی اسی محمول کا اسناد ہے یا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. متکلم جو ہے وہ اپنی پاور میں، وہ ذمہ دار ہے اسی بات کا جو اس نے بولی ہے، جو اس کی زبان سے تلفظ ہوا ہے، جو جس سے اس کی زبان ساکت رہی ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. آپ تحقیق کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے. بات کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا یہاں طے ہو گیا کہ قضیہ جزیہ چاہے وہ سالبہ ہو یا موجبہ ہو، جزیہ میں ہمیشہ موضوع کے افراد کے ایک گروپ پر حکم ہوتا ہے. ایک گروپ یعنی ایک مجموعے پر حکم ہوتا ہے. جو دوسرا مجموعہ ذہن میں آ رہا ہے لفظ بعض لگانے کی وجہ سے، وہ دوسرا مجموعہ مسکوت انہو ہوتا ہے، ملحوظ نہیں ہوتا. متکلم کے قصد میں وہ شامل نہیں ہوتا. جب متکلم کے قصد میں وہ شامل نہیں ہے تو متکلم اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اب یہی معمول جس کا اسناد اس نے اس ملحوظ گروپ کی طرف دیا ہے، یہی معمول اس مسکوت گروپ کی طرف اسناد رکھتا ہے، اسناد نہیں رکھتا ہے. متکلم کا اس کے ساتھ کوئی ارادہ یا تعلق شامل نہیں ہے. ہاں محب علی داس سمجھ آئیے کہ کیا نہیں جواب ایسے
एजान इबारत देखो भाई, अल जुज़इयतु सादिक़तुन अला किलत तकदीरैन। तकदीरैन कौन सी? जो मुहमला के अंदर हमने बनाई थी। या कुल होंगे या बाज होंगे। हाँ, कुल पर हुक्म है या बाज पर हुक्म है। बाज पर हुक्म है तो भी जुजिया वहाँ मौजूद है, यकीनी है। कुल पर हुक्म है तो कुल के अंदर तो भी बाज अफराद मौजूद है। लिहाजा जुजिया किलत तकदीरैन सादिक़तुन, दो ऑप्शन बनाया आपने तहलील में जाके, तो दोनों ऑप्शन के अंदर जुजिया जो है कन्फर्मली सादिक मौजूद है। वला नानी बिल जुजिया, और जुजिया से हमारी मुराद नहीं है इल्ला मगर मा वो कजिया होता है हो के मफीहा ला बाज़ अफराद, जिसमें हुक्म लगाया जाए बाज़ अफराद पर, मिन दूने नजरन इलल बाज़ अल बाकी, जो दीगर बाज़ बाकी बच गए हैं उनकी तरफ नजर नहीं होती, बेनफियन वला इस बात, ना नफी के हवाले से हमारी नजर होती है ना इस बात के। यही जुजिया है। जुजिया में सिर्फ एक मजमुआ मरूज होता है, दूसरा मजमुआ गैर मंजूर है, उनकी तरफ हमारी नजर नहीं होती, ना मामूल की नफी के हवाले से ना मामूल के इस बात के हवाले से। यही जुजिया होता है, यही जुजिया की यही जुजिया। अब मुहमला नहीं समझा रहा हूँ, जुजिया समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मुहमला की बात गुजर गई, लेकिन उसने जुजिया वाली बात उसी मुहमला के ज़िम्र में बयान किया है, तो ये नुक्ता चूंकि उसके ज़िम्र में आया इसलिए हवाला मुहम्मले का आ गया है, वरना वो सिर्फ ये फोकस करना चाहता है कि जुजिया में जिस मजमूए पर हुक्म लगाया है यही मलहूज होता है, जो दूसरा मजमूआ है वो मलहूज नहीं होता। फ़इन्ना का इज़ा कुल्ता बाज़ुल इंसान हैवान, अगर आप कज़िया ये बनाते हैं बाज़ुल इंसान किसके दो मजमूए बनाए आपने? इंसान के, तो उसमें से एक मजमूए को क्या कह रहे हो? हैवान। हैवान का इस्नाद दे रहे हो इंसान के एक मजमूए की तरफ। फाहिया सादिक़तुन, तो ये कज़िया सादिक़ा होगा। क्यों? लिअन्नहा साकिता अनिल बाज़िल आखर, क्योंकि दूसरा ग्रुप जो है वो जो बाज़ आखर यानी दूसरा ग्रुप दूसरा मजमुआ उससे मुतकल्लिम साकित है। मुतकल्लिम की ये मुराद नहीं है कि जिस बाज़ इंसान को उसने इस्नाद दिया है और दीगर बाज़ जो है उससे वो नफी कर रहा है, ना नफी नहीं कर रहा, साकित है। साकित का मतलब ना नफी कर रहा है ना साबित कर रहा है। फला तदुल्लो, तो ये कज़िया बाज़ इंसान हैवान दलालत नहीं करता अला अन्नल हुक्मा ला यउम्मुहु, जो दूसरे वाला बाज़ है बाज़ुल आखर जो है उनको ये हुक्म शामिल नहीं है, ये उसकी मुराद में शामिल नहीं है। वला शक्का अन्ना बाज़ुल इंसान हैवान, और इसमें शक नहीं है कि वाकयान इंसान का एक मजमुआ हैवान है। जो मजमुआ इंसान का आपने मलहूज रखा है उसकी तरफ हैवान की निस्बत साबित है, और दीगर मजमुआ उसे तो हम साबित है, वो हमारी मुराद में शामिल नहीं है। मुतकल्लिम ने कसद ही नहीं किया उस मजमुए का कि उसकी तरफ भी हैवान की निस्बत साबित है या साबित नहीं, साबित है। वइन कान अल बाज़ुल बाकी फिल वाक़े ऐज़ान हैवान, अगरचे जो दूसरा मजमुआ है उसकी तरफ भी वाक़यान हैवान की निस्बत साबित है। वलाकिन्नहु मस्कूतुन अन्हु, लेकिन वो दूसरा मजमुआ जो जुज़िये का कज़िये जुज़इये का दूसरा मजमुआ हमेशा मस्कूत अन्हु होता है। हाँ जी, फिक्र वासिल हुई है या नहीं हुई? कज़िया जुज़इया का जो दूसरा ग्रुप है अफराद का वो हमेशा मस्कूत अन्हु होता है। वाइज़ा खलसना, भाई ये नुक्ता जो है जुज़िये का वासिल हो गया। जुज़िये के दो ग्रुप होते हैं, दूसरा ग्रुप मस्कूत होता है, मलहूज नहीं होता, उसकी तरफ हुक्म है हुक्म नहीं है, मुतकल्लिम के कसद में शामिल नहीं होता। वइज़ा कानत अल कज़ाया अल मोतबरा, जब ये टोटल नतीजा आप तक पहुंच गया कि मोतबर कज़ाया जो है हियल अल महसूरात, ठीक है, मोतबर कज़ाया यानी जिनकी इल्मी कीमत है वो महसूरात है। सवाउन कान कुलियतन और जुज़ियतन, चाहे वो महसूरात कुलिया हो या जुज़िया हो, महसूरा जो है वो कीमत रखता है। फ़इज़ा रुइया मा अकमिल कज़ियत कैफुहा, कज़िये की कैमियत के साथ रियायत की जाए कैफियत की भी, तो इर्तक़त अल कज़ाया अल मोतबरा इला अर्बअत अनवा, तरक्की करके ये चार हो जाएंगे। ठीक, कौन से? अल मूजबा अल कुलिया, अल सालबा अल कुलिया, अल मूजबा अल जुज़िया, अल सालबा अल जुज़िया। ठीक है जी, इल्मी कीमत महसूरात की है, ठीक है।
قضیہ طبیعہ جو ہے اس کی علمی قیمت، کیونکہ نہ وہ قانون سازی میں استعمال ہوتا ہے نہ وہ دلیل میں مقدمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دونوں مقام سے بیچارہ خارج ہے۔ شخصیہ قانون سازی میں استعمال نہیں ہوتا لیکن دلیل میں صغرا کی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے، لہذا تھوڑی قیمت اس کو مل جائے۔ فل قیمت قانون سازی میں بھی استعمال ہو، دلیل کے مقدمات میں بھی استعمال ہو، وہ کیا ہے؟ محصورہ۔ محصورے کو دونوں ریٹ لگے ہیں، کون سے؟ قانون سازی کے بازار میں بھی جاؤ سینٹ میں بھی اس کو ریٹ لگے گا، اور دلیل کے مقدمے میں آؤ تو وہاں صغرا کبرا بھی بنے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ علمی قیمت صرف محصورہ کی ہے، باقی قضایا کی علمی قیمت محصورہ کے برابر۔ اس بات میں سارے متفق ہو؟ سب لوگ غلط ہیں، متوجہ ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ علمی قیمت فقط محصورہ۔ تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت تو کرتے ہوں گے، حافظ نہیں ہے تو نازلہ تو پڑا ہوا ہے، نہیں آتا ہے وہ، دو چار حدیثیں بھی یاد ہوں گی۔ کتنی حدیثوں میں قضیہ محصورہ استعمال ہوا ہے، کتنی آیات میں قضیہ محصورہ آیا؟ بہت ساری ہیں، کال وہ آیات نکال کے اور جن میں قضیہ محصورہ ہے۔ آیت تطہیر انما وہ قضیہ محصورہ، وہ حصر لغوی ہے، حصر فلسفی کی منطقی کی بات کر رہا ہوں۔ حصر وہ لغوی بلاغی حصر ہے کہ وہاں جو حکم ہے وہ محدود کر دیا گیا صرف اس موضوع کے ساتھ، وہ اختصاص کا فائدہ لیتا ہے۔ یہ محصورہ منطقی ہے جو گنتی کا کام ہے، موضوع کے افراد کی گنتی کی ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے حکم لگایا ہے، جو جمعی ہے جن پہ حکم لگایا ہے یہ بات زیادہ۔ محصورہ منطق والا اور محصورہ بلاغت والا دو الگ الگ معنی دیتے ہیں۔ تو انما یرید اللہ یا کلمہ انما حصر کا فائدہ دیتا ہے، وہ یعنی حصر یعنی اختصاص۔ ٹھیک ہے، تو آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یار آیات میں محصورہ ہم کو ملا نہیں ہے، حدیثوں میں محصورہ ہم کو ملا نہیں ہے، اور منطقی کہتا ہے کہ سب سے قیمتی قضیہ یہی محصورہ۔ آسان تو کل نفس ذائقۃ الموت، قضیہ کون سا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے۔ محصورے چار ہو گئے نا، کون سا قضیہ یہ؟ موجبہ کلیہ ہے، ایک قضیہ آپ کو مل گیا۔ کلو انسان لکھی خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر محصورہ نہ ملے تو آپ خود اس پر جو حصر لگا کے محصورے بنا دیں۔ وہ کتابیں جلد کرتا تھا، جلد سمجھتے ہیں نا؟ پرانے زمانے میں کتابیں بغیر جلد کے چھپتی تھی، تو ان کو پھر جلد بنوانے کے لیے جو ہے بازار جلد سازی کا کام کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے دو چار نسخے جو ہے ان کی جلد خراب ہو گئی، جو مولوی صاحب نے کہا چلو یہ اس کو دیتا ہوں کہ بھی اس کی جلد بنا دے۔ قرآن مجید اس نے دیا جلد صاحب کو بھی اس کی جلد بنا دے، وہ جلد ہی بناتا تھا، ساتھ میں جو ہے وہ بھر کے الٹ پلٹ کر کے جو ہے وہ پڑھتا بھی رہتا تھا۔ قرآن مجید ہے چلو ثواب بھی ہو جائے گا، تلاوت بھی کرتا رہوں گا، جلد بھی بناتا رہوں گا۔ تو اس نے جو ہے تلاوت شروع کی تو اتفاق سے جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت آ گئی کہ انما الرجس والدم ولحم الخنزیر محرم علیکم۔ یار قرآن مجید پاک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا نام ہے، خنزیر تو نجس ہوتا ہے، قرآن پاک ہے، بندہ پریشان ہو گیا، تو کیا کیا جائے؟ قرآن مجید پاک، خنزیر نجس، پاک قرآن کے اندر اس نجس کا نام کیسے ہے؟ تو پھر اس کے ذہن میں آیا یار مولانا صاحب ایک پاک آدمی ہیں، باوضو رہتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، اچھا آدمی ہے، معاشرے میں سب سے زیادہ نیک نماز یہی ہے، تو یہ نیک آدمی جو ہے یہ حق رکھتا ہے، اس کا نام قرآن میں ہونا چاہیے تھا، اس نے خنزیر کا نام مٹا کے نام اس کو پھر جلد پیدا ہوئی کہ کہیں کسی اور جگہ پر جو ہے وہ آیت میں کہیں اور بھی کہیں نے اس نے سمجھا کسی نے اس کا نام لکھ دیا ہے، تو قرآن مجید جتنے ورق وہ بیچارہ دیکھ سکا
تو جہاں اس کو جو ہے وہ کلب کا نام نظر آیا جو ہے یہ بھی نجس جانور کا نام ہے، کہیں پر خنزیر کا یہ بھی نجس جانور کا نام ہے، تو سارے لفظ وہاں پر اس نے مٹا دیے، کہیں مولوی کا نام، کہیں مولوی کے باپ کا نام۔ جب قرآن مجید واپس لینے آیا تو اس نے کہا مولانا صاحب یہ قرآن مجید کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہ یار میں یہ مسجد سے لے کے آیا ہوں۔ یار پتہ نہیں کیسا کمینہ انسان تھا، اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، جس نے یہ مسجد میں قرآن رکھا ہے اس نام مراد نجس جانور کا نام قرآن میں ڈال دیا۔ اب میں نے قرآن کی غلطیاں نکال دی ہیں، جہاں کتے کا نام تھا وہاں تیرے باپ کا لکھ دیا۔ جلد صاحب نے قرآن مجید کی غلطیاں نکالی۔ بس سور القضیہ تیرا السلام علیکم۔ ہم پریشان ہو گئے، یہ کون سی پڑھ رہا ہے؟ بھائی حدیث سے آیات سے جو ہے وہ